ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہماری دوسری نشست شروع ہو رہی ہے عصر کے بعد، اور شکریہ ہے ہمارے عزیز بچپنے کے ساتھی شیخ خالد. انہوں نے مجھے اپنے وقت میں سے کچھ وقت دے دیا. اللہ میں ہماری عمر تقریباً 5 سال کی تھی، 4 سال. اس وقت ہم آپس میں کھیلتے کودتے لڑتے ہیں. ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ شیخ کے بچوں کی بھی شادی ہونا شروع ہو گئی ہے. ماشاء اللہ بڑے بیٹے کی شادی بھی کچھ پہلے سے. اللہ تعالیٰ مبارک بنائے. اللہ تعالیٰ کھیلنا تو معلوم ہوتا ہے، لڑنا معلوم نہیں ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. ایک اتفاق کی بات ہے، میرا ہفتے میں ایک درس ہوتا ہے پیر کے دن، اور میرے کچھ یہاں ساتھی موجود ہیں. میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، نہ پھر ایک دو کو میں مس کر دوں گا، لیکن ہمارے عزیز ساتھی ہیں جو کچھ ایسے ساتھی ہیں جو تقریباً 2007 سے ہمارے ساتھ ہیں. تو اس درس میں، پیر والے درس میں، یعنی سوموار والے درس میں وہ میرے ساتھ ہیں. اور ہم وہاں پہ شروع کیے تھے، کئی کتابیں شروع کیے. آخر میں آ کر کے کتاب بلوغ المرام میں فی الحال ہے، بلوغ المرام میں. اور بلوغ المرام میں ہم کتاب البیوع پڑھ رہے تھے. 2 ہفتے پہلے کتاب البیوع ختم ہوا، کتاب الفرائض شروع ہوئی ہے. اب ہم انشاءاللہ تفصیلاً کتاب ساتھیوں سے مشورہ ہو رہا تھا کہ وہ جو احادیث ہے اس کو مختصر لیا جائے. ساتھی کہتے ہیں نہیں، اس کو ہم مطول مفصل لینا چاہ رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں کہ ایک دن میں پورا کوشش کیا جاتا ہے معاملہ لپیٹنے کی، لیکن تفصیل سے لیا جائے ان چیزوں کو. اور انشاءاللہ اس پیر سے انشاءاللہ، یعنی آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار، یعنی 2 دن بعد یا 3 دن بعد انشاءاللہ مکتب دعویٰ الملز میں شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. وہ چیز ہفتہ واری درس رہے گا، فرائض میں رہے گا. جو ساتھی اگر آنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ تقی بھائی ہیں موجود ہے. تقی بھائی موجود ہیں؟ تقی بھائی موجود ہیں. ان کے پاس اپنا نام لکھوا دیں اور کمپیوٹر نمبر لے لیں. جو آنا چاہ رہے ہیں، شریف ہونا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. وہ اصل بلوغ المرام کی شرح ہے اور وہ جاری رہے گا. ابھی فرائض ہے، فرائض کے بعد اور بھی چیزیں جاری رہے گی، لیکن ابھی فرائض یہاں پہ جو مختصر مل رہی ہے آپ کو، اس میں تفصیل ملے گی. عشاء کے فوراً بعد رہے گا مکتب دعویٰ ملز میں. مکتب دعویٰ ملز میں درس رہے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ہم اس درس کی طرف واپس آتے ہیں. اس درس میں طریقہ کے متعلق امور، میں طریقہ کا معنی بتایا تھا آپ لوگوں کو. طریقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان وفات کے بعد جو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے اس کو طریقہ کہا جاتا ہے. اچھا، جو چیزیں انسان چھوڑتا ہے وہ متعدد چیزیں ہوتی ہیں. کچھ پیسے ہوتے ہیں، کچھ جائیداد ہوتے ہیں، کچھ پینشن ہوتی ہے گورنمنٹ سے جو ملتی ہے اس کو، اس کے مرنے کے بعد سے اس کے بچوں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوائد اس کو ملے ہوئے رہتے ہیں. مثال کے طور پر پڑوس نے آپ کو راستہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کی کئی چیزیں انسان کے جب وفات کو آتے تک چھوڑ کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شمار کی جاتی ہیں. اب اس کے اندر تفصیل ہے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میراث میں تقسیم کیا جائے گا اور کون سی چیز ایسی ہے جو میراث میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. اس لیے
سعودیہ کے اندر جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو کورٹ میں جا کر کے یہ چیز 2 چیز کے ثابت آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے حص الارث اور دوسرا حص الورثہ. 2 چیزیں آپ کو دینا پڑتا ہے. کیا کہ اسے چھوڑ کے کیا گیا ہے اور اس کے بعد مستحقین کون لوگ ہیں. یہ چیزیں دونوں چیزیں آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے اور پھر تو اس کو بیان دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اور کورٹ میں اس کو درج کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے اندر پھر یہ بھی رہتا ہے کہ بچے کون ہیں, کتنی شادی, اچھا بچوں سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے املاک کہاں کہاں پہ ہیں, اس کے جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے کہاں کہاں پہ ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کو خاص طور پر بڑے بڑے تجار ہیں, یہ چیزیں جمع کرنے میں کورٹ روک دیتا ہے, روک لگا دیتا تقسیم کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ساری چیزیں جمع نہیں کی گئی ہے کہ اس کی زمینیں کتنی ہیں, اس کے جو کمپنیاں کتنی ہیں, کمپنیوں میں حصے کتنے ہیں, پیسے کتنے, اس میں پھر کافی وقت لگ جاتا ہے. یہ 2 چیزیں جب ہو جاتی تو پھر جا کے تقسیم کیا جاتا ہے. اسی لیے جسے کہتے ہیں حص الارث اور حص الورثہ. یہاں پہ جو فی الحال بات کر رہے ہیں کہ انسان میں اس کا حصر ہو گیا ہے کہ ورثہ کتنے لوگ ہیں معلوم ہے, اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس ورثہ کتنے لوگ ہیں, اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں چھوڑ کے گیا ہے. یہ سب معلوم ہو گیا. اب یہاں پہ تقسیم کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے طریقہ کے متعلقہ امور ابھی کہ اب ہم تقسیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس سے پہلے ہم کو بھی کرنا کیا ہے, یہ چیزیں کرنا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں طریقہ سے 4 حقوق متعلق ہیں جو بالترتیب درج ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز کیا کہیں, کفن اور دفن. انسان چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنا پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہے نا, اب اس کو اب اسی کے پیسے سے سب سے پہلے اس کی ذات کو فائدہ ہونا ہے نا. ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا گیا ہے, اور آپ لوگ کو معلوم ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جس کے مرنے کے بعد خریدنا پڑتا ہے. یورپ وغیرہ کے اندر جہاں پہ آپ دفن کر رہے انسان دفن کیا جا رہا ہے, وہ زمین خریدنا پڑتا ہے. اس کی قیمت کبھی کبھی چلی جاتی ہے 20 25 30 ہزار ریال تک پہنچ جاتا ہے, صرف کیا ایک آدمی کو دفن کرنے کے. اللہ کا فضل اسلام کا الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے اسلام میں کہ یہ چیزیں مسلمانوں نے اللہ کے لیے پہلے سے وقف کر دیا ہے. کہاں پہ دفن کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کون اس کی خدمت کرے گا دفن کرتے وقت, کون اس کے اوپر جو کفن پہنانا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ دین کی ایک خوبی ہے کہ یہ سب فری میں کر دیا جاتا ہے الحمدللہ. المہم تو سب سے پہلی چیز کیا ہے, جو اخراجات ہیں کس میں, کفن اور دفن کے اندر, یہ چیزیں سب سے پہلے اس کے مال میں سے لیا جائے گا, طریقہ میں سے لیا جائے گا. میں آپ کو بتایا کہ یہاں ہم لوگ کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کوئی آدمی انتقال ہوا تو وہاں پر وہ زمین کے لیے دفن کرنے کے لیے زمین میں اس کو اتنی بڑی رقم, ہمارے پاس کچھ ایسے سوالات آئے جس کے اندر یہ پوچھا جا رہا تھا کیا ہم اس کے دفن کی زکوٰۃ کے مال میں اس کو یہ زمین خرید سکتے ہیں دفن کرنے کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم کافی بڑی ہوتی ہے. تو ایسی حالت کے اندر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے میت کے مال میں جو دیکھا جائے گا وہ کفن اور دفن ہے. بلکہ یہ جمہور علماء کی رائے ہے, لیکن اگر مذاہب کی طرف دیکھا جائے گا تھوڑا سا الٹا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کفن دفن پہلے نہیں ہے. کیوں؟ کفن دفن کا معاملہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا, پہلے ادائے قرض ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انسان اس کی وجہ سے اس کا کیا ہے جنازہ رک سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابی سے بولے کہ اس کے اوپر کیا کوئی قرض ہے, جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, صحابی کو قرضہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس کا قرض ہے میرے اوپر ہے.
ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. تو ایک دن گزر گیا, اس میں پوچھے کہ تم نے کیا ادا کر دیے؟ تو کہے نہیں. پھر دوسرے دن پوچھا, پھر آخر میں جب پوچھے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تیسرے دن پوچھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہاں میں نے ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الآن بردت جلدک. تو اس حدیث اور اس قسم کی بنیاد پر کچھ علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ ادائے قرض جو رہے گا انسان وہ سب سے پہلے ہے, پھر بعد میں چیزیں, تاکہ دفن کرنے کے بعد اس کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک اجتہاد علماء کی رائے ہے, لیکن مجھے بتایا ہوں زیادہ تر خاص طور پہ حنابلہ والے اس طرف گئے ہوئے کیا کہ سب سے پہلے کفن اور دفن ہی کو دیکھا جائے گا. حنفیہ کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں قبر کے معاملے دیکھا جائے, کفن کو دیکھا جائے. اس طرح سے خلاصہ کلام یہ ہمارے سامنے بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے, کفن اور دفن کو سب سے پہلے یہ چیز کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد قرض کے ادائیگی. جی, قرض کی ادائیگی. انسان کے اوپر جو قرض ہے اس کو کیا کیا جائے گا, ادا کیا جائے گا اس کے مال میں سے. کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, دکان میں حصہ باقی رہ گیا ہوا ہے, ساتھی سے لیا تھا کوئی چیز بنانے کے لیے, اس کا قیمت باقی رہے. اس طریقے ساری چیزوں کو کیا کرے گا وہ, اس کے پہلے قرض اس کے ادا کیے جائیں گے, پھر اس کے بعد باقی چیزوں کا وہاں پہ خیال رکھا جائے گا. اچھا, قرض کے اندر تفصیل ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا, اس کے اندر کا کیا معاملہ ہے اور کیا کیا معاملہ, وہ سب فی الحال ہم ابھی ذکر نہیں کریں کیونکہ پھر وقت ہمارا زیادہ ہو جائے گا. بعد میں شاید حال بولیں گے کہ آپ نے سود سے کام لیا ہے. المہم واضح ہے نقطہ. اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں کیا وصیت. میت نے وصیت کیا کیا, کیوں؟ کیونکہ مال کس کا ہے, میت کا. حق سب سے پہلے کس کا رہے گا, میت کا رہے گا. سب سے پہلے حق کس کا رہے گا, میت کا رہے گا. اگر اس نے وصیت کیا ہے تو وہ چیز کو پہلے نکالا جائے گا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وصیت کرو اوصوا بالثلث کثیر, کہ وصیت کرو کتنا کرو, 1/3, اور 1/3 بہت زیادہ ہے. اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ساتھیوں کہ وصیت انسان کی وفات کے بعد دنیا کے لیے ایک ونڈو ہے. انسان کہ جب وفات ہو جاتا ہے تو سارے دروازے سے بند ہو جاتے ہیں. جو اپنی زندگی میں کر گیا ہوا ہے وہی چیز باقی رہتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن وصیت جو رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں, اس پہ ایک آپ کے لیے کھڑکی چھوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا مال چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس میں آپ کے 1/3 حصہ ہے آپ کے لیے. اس 1/3 حصے کو آپ جہاں خرچ کرتے ہیں بشرطے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ وارث نہیں ہونا چاہیے. جسے آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے, وارث نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے نقطہ؟ مثال کے طور پر کوئی بات وفات کے وقت اس نے وصیت کیا کہ میرے فلاں بیٹے کو اوروں کے حساب سے 10% زیادہ دے دیا جائے کیونکہ وہ میری خدمت کیا تھا. یہ وصیت صحیح رہے گا؟ نہیں. کیوں؟ کہ بیٹا وارث ہے. بیٹا کیا ہے, وارث. لیکن اگر کسی نے اپنے بیٹا جو بیٹا اس کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا, بیٹے کے بچوں کو وہ وصیت کر رہا ہے کہ میرا جو کچھ ہے چاہے 10 روپے کیوں نہ باقی رہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیا کرنا ہے, اس میں سے میرے جو نواسے ہیں یا میرے جو پوتے ہیں کیا کریں گے, پوتا کیا جائے پوتا. چلیے عربی میں سب ایک ہے حفیظ, اس لیے اردو میں تھوڑا سا. تو پوتا جو میرا ہے اس بیٹے کے اولاد جو میری زندگی میں جس کا انتقال ہوا اس بیٹے کا, ان کے بچوں کو میرے مال میں سے 10%, 15%, 20% دیا جائے. 1/3 کے اقتدار رہے گا وہ آدمی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا رہے گا,
مال تقسیم کرنے سے پہلے پوتوں کو حصہ نکالا جائے گا. یہ کیا اچھا مہم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وصیت ہے. مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے کہ پڑوس میں آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی ساتھی ہے, وہ آپ نے بڑی خدمت کیا ہے, بچے آپ کے دور رہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بیٹیاں آپ کی دور رہتی ہیں, اپنے گھروں میں رہتی ہیں, لیکن بھائی آپ کے کنارے ہیں. یہ بغل میں جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ بہت کچھ کیا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جیسے اس نے آپ کی خدمت کیا ہے, آپ کا خیال رکھا ہے, مرنے کے بعد آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ رکھیں اس بنیاد پر کہ وہ آپ کو یاد رکھے گا دعاؤں میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز بہت مہم چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اس چیز کا میں اپنے سامنے کئی مثالیں ایسے دیکھا ہوں کہ جو لوگ دشمنی تھی, دوری تھی, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ مرنے والے نے ان کو یاد رکھا ہے, حالانکہ ان کو ملا چھوٹی سی رقم ملی ان کو, لیکن صرف اتنا تھا کہ مرتے وقت مجھے یاد رکھا اور مجھے اپنی وصیت میں اتنا رکھا ہے. اس نے اپنی وصیت میں 15% میں سے 40 لوگوں کا نام لکھا دیا تھا کہ اس 15% کی جو رقم رہے گی ان 40 لوگوں میں برابر میں تقسیم کیا جائے گا, جتنا بھی آئے, ہمیں 100 روپئے کیوں نہ آئے. کیونکہ رہے گا کیا ساتھ, اس کا اثر یہ رہے گا آپ جب قبر میں سوئیں گے نا اس وقت آپ کو ایک ایک دعا کی سخت حاجت رہے گی. کام کیا کیا ہے آپ کو؟ یہ وصیت. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں وصیت کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا میت کا کہ آیا اس نے کوئی وصیت نہیں کیا ہے. اچھا, یہاں پر پہلے بات سے پہلے میں بتا دوں کہ جو چیزیں محنت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے شیخ فواز کی ہے. انہوں نے ماشاء اللہ یہ سب اردو میں بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہے. تو اصل تو مجھے چاہیے, ہمیں یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہمیں وہ دورہ دیتے, پڑھاتے ہمیں, پھر ہمیں آپ لوگوں کو پڑھاتا. لیکن چلیے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں تو سنیں, جیسے خیر ہم یہی کہیں گے. یہ ہوئی کسی نے نظر لگا دیا کیا؟ پہلا شرط کہتے ہیں اس وصیت کو جائز ہونے کے 3 شرطیں ہیں. پہلا شرط یہ ہے کہ 1/3 حصے سے کم ہونا چاہیے. یعنی 1/30 سے 1/30 ہوگا نا, 1/3 سے کم ہونا چاہیے, 1/3 سے کم ہونا چاہیے. یہ پہلا شرط ہے. اور صحابہ کرام اس طرح پہ کہتے ہیں کہ 1/3 کیا بلکہ 1/4 ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ 1/3 بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح گئے ہیں کہ اس کو 1/4 پہ رکھا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ان ہو رہا تھا کہ حق میں وصیت نہ کرے, یعنی جو وارث رہیں گے ان کو وصیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کسی حرام کام کی وصیت نہ کرے. یہ نہ کہے کہ 1/3 پیسہ نکال دینا اور اس پیسوں سے میرے قبر پر حفاظ کو بٹھا کے قرآن خانے کروانا. ہوتے وصیت ایسے ہم کو ایسی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ وصیت جائز نہیں ہے. اس طریقے سے قرآن خانے والا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ یا آپ یہ بولے کہ یہ پیسہ میرا 1/3 جو ہے اس سے گانا بجانے کے فیکشن لگا دینا, یا یہ کہے کہ فلاں پیر کو دے دینا, فلاں مزار والے کو دے دینا. ٹھیک ہے, تو کیا رہا؟ حرام وصیت رہی. تو 3 شرط رہی. پہلی بات یہ ہے, ایک شرط یہ کہ 1/3 سے کم ہوگا. دوسرا شرط یہ ہے کہ ورثہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر. تیسرا شرط کیا ہے کہ حرام کا وصیت نہیں ہونی چاہیے. چلیے
پھر اس کے بعد ورثہ میں پیسہ تقسیم کیا جائے گا. ترتیب یاد رہے گی. سب سے پہلے کفن اور دفن میں خرچ کیا جائے گا, پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی میں خرچ کیا جائے گا, پھر اس کے بعد وصیت دیکھا جائے گا, پھر اس کے بعد جو باقی رہے گا پھر وہ مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. تقسیم کیسے کیا جائے گا پھر اب یہ اصل موضوع ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آخر میں لیا جائے کیا ہے الرحم چھوٹ گیا تو الرحم اس کا جو جی وہ قرض کا ایک حصہ ہے. اچھا تفصیل دوں لیکن قرض ہی کے اندر ڈال دیا اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے مال لٹکے ہوئے ہیں, کسی کو آپ نے دیا ہوا ہے گروی سے, وہ لٹکے ہوا ہے, تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو گروی آپ کے پاس رکھی ہے اس کو واپس کر دیجیے اور اپنا پیسہ اس سے لے لیجیے. اس کے بعد کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ عام طور پر قرض کی صورت ہی ہے, یا تو قرض دینے کا ہے تو قرض لینے کا ہے. ٹھیک ہے نا. لوگوں سے وصول کرنا ہے قرض کو, یا لوگوں کو اپنے معاملے سے قرض دینا ہے, وہ دونوں ایک ہی معاملے کے اندر آ رہے ہیں. جی ہاں. اچھا اسباب وراثت. اچھا اب جو ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں, جو ورثہ موجود ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو ان کو جو آپ مال تقسیم کریں گے ان کے بیچ میں کس بنیاد پہ تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ بنیاد کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو وارث ہونے کے سبب ہے وہ اسباب یہاں بتایا گیا. 3 اسباب پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو وراثت میں سے حصہ ملے. ٹھیک ہے کہ نہیں. 3 سبب ہو سکتے ہیں. یعنی میں فواز بھائی کے مال میں اگر حصے دار ہوں گا نہیں, اچھا چلے کہنا میں پڑا نہیں ہوں. اب مہم کہنا مقصد یہاں یہ کہ وہ اگر میرے مال میں حصے دار ہونا چاہ رہے ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتے ہے کہ نہیں. اس کے لیے کچھ اسباب رشتے کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا یہ جو رشتے کے اسباب ہیں کیا ہیں, 3 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. یعنی کوئی بولے کہ فلاں کو میں نے اپنا منہ بیٹا بنا لیا, یہ نہیں چلے گا. شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں فلاں بیٹے کو اپنے پان سے محروم کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں چلے گا. یہ دنیا کے قانون میں چلتا ہے کہ میں فلاں بیٹے کو محروم کر رہا ہوں, وصیت کر جو میرا بیٹا کو نہیں ملے گا. قرآن اور حدیث میں یہ چیز باپ چاہے یا نہ چاہے, بیٹا چاہے یا نہ چاہے, اگر سبب پایا جا رہا ہے تو وارث بنے گا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سبب ہمارے پاس یہ ہے, کہا گیا ہوا ہے نسبی قرابت. عربی میں کہا جائے النسبہ. ٹھیک ہے. النسب کیا نسبی قرابت کیا مطلب ہوا؟ اسے ہم کہتے ہیں خونی رشتہ. ٹھیک ہے. یا دوسرے زبان ہم کہتے ہیں کہ رحم سے جو رشتہ ہوتا ہے, پیداوار سے رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نسبی رشتہ ہوتا ہے میت کے لیے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا تعلق 3 کیفیت کا ہوتا ہے. یا تو اس کا اصل ہوگا, یا تو اس کا فرع ہوگا, یا تو اس کے بغل ہوں گے. پچھلے مطلب مجھے یاد ہے کہ بتا رہے تھے کہ سر ہوتا ہے, پیر ہوتا ہے اور 2 پنکھ ہوتے ہیں نا. سمجھے لوگ یاد ہے. جی جو سائڈ ہوتے ہیں. جی سب سے پہلی چیز کیا ہمارے پاس تعلق جن کا ہوتا ہے, یہاں پہ سب سے پہلی چیز فروع. فروع کسے کہتے ہیں؟ فروع جو انسان کے اولاد ہوتے ہیں, بیٹا, بیٹوں کے بیٹے, نیچے تک. ٹھیک ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ انسان کے فروع. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے یہاں پہ؟ اصول. آپ کے والدین, آپ کے والدین کے والدین, دادا دادی, دادا پر دادا اوپر تک. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کیا رہے گا؟ آپ کے اصول رہیں گے. اور نیچے کیا رہے گا؟ آپ کے
فروع رہے گا. یہ اصول اور فروع واضح ہے نا؟ پیچھے والے ساتھی واضح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اطراف کہا جاتا ہے. اطراف کیوں؟ کیونکہ جو رشتہ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے والد کے بچے ہیں یا آپ کے دادا کے بچے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ حواشی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو بھائی ہوں گے یا تو چچا ہوں گے، چچا زاد بھائی ہوں گے، اس طریقے سے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ اطراف کہا جا رہا ہے، بھائی چچا زاد بھائی، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. یا پھر امی اور رہتے ہیں. جی المہم تو یہ کیا ہوا؟ فروع ہوا، اصول ہوا یا اطراف ہوا. واضح ہے چیز؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر ابھی آگے آنے والی ہے. تو پہلا سبب نسب کا یہ رہا. ٹھیک ہے. پہلا سبب نسب کا یہ رہا جو ذکر کیا گیا. دوسرا سبب جو رہا اس کو نسبی کہا گیا، قرابتی نسبتی قرابت جو یا نسبی قرابت جس کو کہا گیا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے. دوسرا میراث کا سبب کیا ہے؟ نکاح ہونا. اس کو عربی میں مصاہرہ کہتے ہیں. مصاہرہ. ٹھیک ہے. یا کون اس کے اندر آئے گا؟ یا بیوی آئے گی یا شوہر آئے گا. یا بیوی آئے گی یا پھر اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر ہوگا، اور اگر مرنے والا آدمی ہے تو کیا رہے گی؟ اس کی بیوی رہے گی. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نکاح. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا عورت کے ساتھ صحیح نکاح ہو، خواہ رخصتی و خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. یہ نقطہ سمجھنے کی ہے. یعنی شرعی طور پر آپ کی بیوی ہو گئی ہے، عقد نکاح ہو گیا ہے، ابھی آپ دونوں رخصتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ اکیلے دونوں ایک کمرے میں ہوئے ہیں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. کیا ہے ابھی؟ وہ بیوی ہے. آپ نے طلاق دے دیا. ٹھیک ہے. اگر وہ عدت میں ہے تو آپ کی بیوی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کی بیوی کو عثمان نے ان کی بیوی کو باقاعدہ حصہ دیا، حالانکہ انہوں نے طلاق دے دیا تھا. لیکن کیوں؟ اس لیے دیا کیونکہ وہ نئے عدت میں تھی. یا ڈر یہ تھا کہ انہوں نے جس وقت وفات ہونے والی تھی اس وقت طلاق دیا ہے، جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی ہے اس میں انہوں نے طلاق دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نقطہ دیکھا جاتا ہے. وقت تو پہلے مسئلہ آپ یہ ہے کہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا تفصیل والی چیز ہے، لیکن پہلے مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے جس کی بنیاد پر میراث تقسیم کیا جاتا ہے. ہو گیا نسبی سب نکاح. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو فی الحال ابھی نہیں پائی جاتی ہم لوگ کے بیچ میں کیا ہے؟ ولا ہے. کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کر دیا یا اپنی لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب وہ کما رہی ہے، کما رہا ہے اور وفات اس کی ہو گئی، اس کے اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسی حالت میں اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر. ایسی حالت میں عام طور پر جو غلام رہتے تھے وہ اپنے خاندان سے کٹے ہوئے رہتے تھے. معلوم نہیں تو ان کے خاندان کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بہت دفعہ کچھ ایسے غلاموں کو لایا جاتا تھا جو غلام یا تو ان کے پورے خاندان ہی غلام ہیں، تو پیسہ اگر چھوڑ کے جائے گا بھی تو ان لوگوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ پہچانے نہیں کسی کے پاس. ایسے ملک سے لے کر کے آئے ہیں، بچپنے میں لے کر کے آئے تھے، چھوٹا تھا، اس کو معلوم ہے کہ ہمارا اصل ملک کہاں ہے اور کوئی خاندان معلومات نہیں. تو ایسی جگہ پر اس کا وارث کون رہتا ہے؟ جو اس کو آزاد کیا رہتا تھا یا آزاد کرنے والے کے ورثہ. یہ لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ پھر وارث کہتے تھے. تو یہ اسے جگہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا کہا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر اب ہمارے پاس
یہ آئے گی کون لوگ وارث ہیں. مردوں میں کون وارث ہیں, عورتوں میں کون وارث ہیں. اور یہاں پہ مردوں میں تقریباً 15 لوگ گرایا گیا ہوا ہے, عورتوں میں 10 لوگ گرایا گیا ہوا ہے. یہ ہیں جو لوگ شریعت میں وارث بنتے ہیں اصل طور پہ. ٹھیک ہے, مردوں میں یہ لوگ ہیں, ان کے علاوہ اور بنتے ہیں لیکن نامل حالت میں نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اصل یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ان میں سے بھی کچھ لوگ کنارے ہو جاتے ہیں اگر اس سے زیادہ طاقتور میں موجود رہتا ہے. خاص طور پر بیٹا آ گیا تو باپ کی جتنے بھی مرد ہیں سوائے باپ کے سب کنارے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پھر اس کی ترتیب ہے, انشاءاللہ آئے گی آگے. اور عموماً ہمارے جو اہل علم ہیں شروع سے جب میراث تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پہ 2 مذہب ہیں ان کا. یا تو وہ شروع کرتے ہیں جو لوگ وراثت لینے والے لوگ ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں ادھر سے شروع کرتے ہیں, یا یہ شروع کرتے ہیں کہ حصہ کتنا لوگوں کو ملتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں, افسوس کے ساتھ أنا كنت أقول الفقهاء في هذا مذهبان, إما مذهب بالوارثون وأحوالهم, وإما مذهب آخر بأصحاب الفروض وأحوالهم. فهمت؟ یہ اسے کہا جاتا ہے کہ مشرق اہل علم کا مذہب ہے اور ایک مغرب اہل علم کا مذہب ہے. عام طور پر میں جو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں جو مذہب وہ یہ ہے کہ آپ فرائض کے اندر لوگوں کے جو وارث ہیں ان کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیے, یہ زیادہ مناسب ہے. اسی بنیاد پر شیخ نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور کئی اہل علم نے پوری کتاب لکھی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, آپ دیکھو آدھا کون کون لے گا ان کو گناؤ, پھر 1/3 کون لے گا ان کو گناؤ, پھر 2/3 کون لے گا ان کو گناؤ. یہ کچھ اہل علم کا مذہب ہے. ٹھیک ہے کہ یہ بھی اہل علم کرتے ہیں, لیکن اپنے طور پر میں جو مناسب سمجھتا ہوں کیا ہے, نہیں آپ یہ لوگ شوہر وارث ہے, شوہر کی کتنی حالت ہے 2 حالت ہوگی, بیوی وارث ہے, بیوی کی کتنی حالت ہوگی 2 حالت ہوگی. اس طریقے سے لے کے چلنا زیادہ مناسب رہتا ہے بنسبت اس سے. لیکن دونوں مذہب پر اہل علم بیان کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں مذہب کیا ہے تعلیم دینے میں مناسب ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کس مذہب پہ چلتے ہیں. اچھا دوسرے مذہب پہ چلے. اجازت میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, اپنا شیخ خالد آگے چیز کو پورا کریں گے, اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ کافی ہمت افزائی دی تھی اور مجلس جمائے تھے, بلکہ مجلس میں آگ لگا دیے تھے, دوبارہ پھر انشاءاللہ ویسے ہی آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ.